السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الحمد لله السلام رب ورحمة العالمين الله والعاقبة وبركاته. للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سورہ حزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 40۔ آیت ویسے بہت چھوٹی ہے لیکن معنوی اعتبار سے علم کا ایک سمندر یا معنویت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی گہری تشریح اس آیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس آیت کو پچھلی آیات سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں میں کسی کے باپ نہ ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لڑکوں میں کسی کے باپ نہیں تھے، ویسے آپ کی نرینہ اولاد ہوئی تھی لیکن وہ انتقال کر گئے، وہ کیا کہتے ہیں مرد نہ بن پائے، یعنی جوان نہیں ہوئے، جوان ہونے سے پہلے بلکہ بلوغت سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل کی آیات میں جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، اڈاپٹڈ سن، جو کہ جن کو لے کر پال لیا گیا تھا، ان کے تعلق سے لوگوں میں جو پہلے سے جو رسم یا عقیدہ مانا جاتا تھا یا جاہلیت کے جو طور طریقے تھے، قبیح رسم تھی ان کے اندر کہ لے پالک یعنی جس کو لے کر پال لیتے تھے، اڈاپٹڈ کو بھی وہ اپنا سگا بیٹے طرح مانتے تھے، اور یہاں تک کہ نام بھی اصلی باپ کا نام ہٹا کر پالنے والے کا نام لگا دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید بن حارثہ کو اپنا لے پالک بنا لیا تو عام لوگ تو دور، صحابہ اکرام بھی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لے پالک حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں ادعوہم لآبائہم کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اللہ نے پہلا یہ حکم نازل کیا جس کے ذریعے سے لوگوں میں پائے جانے والے اس غلط رسم کو قولی طور پر توڑ دیا گیا۔ قول سے مراد یعنی جو کہا کرتے تھے بیٹا سمجھتے تھے، اس کو بیٹا نہ سمجھا جائے بلکہ وہ لے پالک ہے، وہ اڈاپٹڈ ہے، بیٹا تو اسی کا ہے جس کا وہ نطفے سے، جس کے وہ نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو برائی اس میں عملی طور پر پائی جاتی تھی قوم کے اندر، وہ یہ تھی کہ اس لے پالک بیٹے کی بیوی کو سگی بہو سمجھا جاتا تھا، اور اگر وہ کسی طرح بیٹا اس کو چھوڑ دے، لے پالک بیٹا، تو پھر اس سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قبیح رسم کو بھی توڑا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لے پالک بیٹے حضرت زید جنہوں نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا اور ان دونوں کے درمیان آپس میں بن نہ پائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو طلاق دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ساتوں آسمان پہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا تاکہ وہ رسم و رواج ختم ہو جائے، وہ غلط رسم جو کہ سگا بیٹا جیسا سمجھ رہے تھے، وہ سگا بیٹا نہیں ہے، وہ تو پال لیا ہوا بیٹا ہے۔ یہ بتانا مقصد تھا۔ یہاں اس آیت میں دیکھیں آپ، ترجمہ یہ ہے کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لوگوں میں سے یعنی مراد مردوں میں سے، رجال، ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں۔ عورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہے، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت زینب ہیں، اور دیگر 4 بیٹیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام کلثوم ہیں، یہ سب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، جن سے اللہ کے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جن کی ولادت ہوئی تھی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے۔ کون بیٹے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے مراد جیسا کہ قاسم، طیب، طاہر، یہ تینوں حضرت خدیجہ سے تھے، اور ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ اس آیت میں استعمال کیا ہے کہ رجالکم،
مردوں میں سے، یعنی وہ بچے نرینہ اولاد تو پیدا ہوئے تھے لیکن وہ مرد بننے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی وہ مرد نہیں بنے تھے، کسی مرد کے باپ آپ نہیں ہیں۔ مراد خود قرآن نے اس کا یہ جواب دے دیا کہ یہ جو بچے وفات پا گئے وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے، مرد کہے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی ابھی ان کو، یعنی اتنی عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ ان کو مرد کہا جا سکے۔ رجال کی قید اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بڑھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط عقیدہ لوگوں میں پایا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو رسم، جو پرانی جو جاہلانہ رسم تھی کہ حضرت زید کو آپ کا بیٹا کہا کرتے تھے، تو قولی طور پر پہلے اس پر رد کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ ہیں۔ پھر اس کے بعد عملی طور پر بھی اس کو ثابت کیا گیا، اور حضرت زید نے جس خاتون سے نکاح کیا تھا پھر ان سے طلاق دلوا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ساتوں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا۔ تیسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ لے پالک تو لے پالک کا معاملہ ہے، اڈاپٹڈ کا مسئلہ تو خیر الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ پالنے والے کے باپ کیسے ہوں، وہ تو اپنے سگی اولاد کے باپ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی اولاد خود مرد بننے کے قابل نہیں، وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اور سورہ کوثر آپ پڑھیں گے، ان نشانیہ کا هو الابتر، اس کا شان نزول آپ پڑھیے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کے گزر جانے کے بعد لوگ آپ کو تانا دیا کرتے تھے کہ ابھی اس کے نام کو کون آگے بڑھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، ان نشانیہ کا هو الابتر، یہ جو آپ کا دشمن ہے وہی کٹا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دن میں 5 مرتبہ ہر اذان میں، نماز میں، دعاؤں میں، جب بھی آپ کا نام آئے درود پڑھنے میں آپ کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ برکیف وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو استدلال اس آیت سے سورہ کوثر کی کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خود مانتے تھے کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں آپ کو کہا گیا ما کان محمد ابا احد من الرجال، احد کسی کے بھی باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، خواتین میں ہیں لیکن مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہاں ایک اور مصلحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو زندہ نہ رکھنے اور ان کو فوراً دنیا سے اٹھا لینے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ کہیں بعد میں کوئی اولاد کے بارے میں نبوت کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائے کہ نبی کے بعد ان کا بیٹا نبی ہو، تو یہ سلسلہ چونکہ ختم ہونا تھا، اسی لیے آگے کا لفظ، آگے آیت کا ٹکڑا اس کی طرف مزید وضاحت کرتا ہے، وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین، انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دینے والے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم تفصیل میں جانا چاہیں تو بے شمار احادیث ہیں، بے شمار استدلالات ہیں جس کے ذریعے سے وضاحت ہوگی۔ پہلے اگر ہم دیکھیں گے کہ ختم کا معنی کیا استعمال ہوا ہے عربی زبان میں، ختم مہر کو کہتے ہیں، سیل کو کہتے ہیں، سیل لگانے سے مراد یہ کہ جب کوئی کام کمپلیٹ ہو جائے تب اس پر سیل لگا دی جاتی ہے، جیسے عام طور پر جو انویلپس ہوا کرتے تھے، جیسے لیٹر کا جب زمانہ ہوتا تھا، لیٹر بھیجنا لفافوں میں ڈال کر، انویلپس میں ڈال کر، تو ہوتا کیا تھا کہ اس کو سیل کر دیا جاتا تھا، اب کوئی چیز اس کے اندر نہ جائے اور اس میں کی کوئی چیز باہر نہ نکلنے پائے۔ تو ختم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ختم کا لفظ استعمال کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، ختم علی سمعہ وقلبہ، اليوم نختم علی افواہہم، تو یہ ختم کا لفظ قرآن میں کئی مقام پر استعمال ہوا، جہاں کیا معنی استعمال ہوا اس کا کہ مہر لگا دینا، پیک کر دینا، اور اسی طرح ختم اور ایک معنی میں یہ ہے کہ آپ خاتم، خاتم کہنے آخری نبی، خاتم آخری نبی ہے۔ اب اس کی وضاحت احادیث سے ہوتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی، کیا مثال دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی
कमसली रजुलिन बना बैतन, मेरी मिसाल और मुझसे पहले जितने अंबिया गुजरे हैं उन तमाम की मिसाल वैसे ही है जैसे एक आदमी ने घर बनाया, फअहसनहु व अजमलह, बहुत अच्छा घर बनाया, इल्ला मौदिअ लबीनतिन मिन ज़ाविया, लेकिन एक किनारे पर दीवार के एक हिस्से में एक ईंट रखना छोड़ दिया, एक ईंट को उसने नहीं रखा। फजअल अन्नासु यतूफून, लोग चक्कर लगाते घर का, वयअजबून लहू, और उस ईंट के न रखने की वजह से ताज्जुब का इजहार करते, वयक़ूलून, और कहते, हल्ला वुज़िअत हाज़िहिल लबीना, क्यों नहीं ये एक ईंट भी रख दी गई, सारा घर बन गया, कंप्लीट हो गया, एक जगह एक ईंट रख दी जाती तो पूरा मामला खत्म हो जाता। जैसे अब हम देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है और क्या होता है, गोवा बांधा जाता है, लकड़ियां लगाई जाती है, जहां पर अंदर से सपोर्ट के लिए लकड़ियां बांधकर अस्तरकारी की जाती है। अब वो जगह उसी तरह थोड़ी देर के लिए बाकी रह जाती है, सारी बिल्डिंग बन गई है, भाई एक ईंट की जगह बाकी रह गई। तो बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कहा कि लोग आते हैं और आकर देखते हैं और आकर कहते हैं कि देखो ये इसका मामला कैसा है कि एक ईंट बाकी रह गई, अगर एक ईंट लगा दी जाती तो घर कंप्लीट हो जाता। आप वहां आगे कहते हैं फ़अनल लबीना, अब ये हमारी मिसाल, नबियों की मिसाल ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत को एक घर की शक्ल में बनाया है, सारे नबी आए, एक वो आखिरी नबी मैं था, वो आखिरी ईंट मैं था, फ़अनल लबीना व अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला हूँ। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला नबिय्य बअदी अना खातमुन नबिय्यीन, कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाले हैं, और ला नबी आबादी। अब यहाँ जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने तौर पर इस हदीस को बदलना चाहा ला नबी आबादी के इस लफ्ज के साथ, उसने ये किया कि ला का माना कहा कि ला से मुराद मैं हूं, मेरे बाद ला नबी आएगा, नऊजुबिल्लाह। ला अरबी जुमले में, अरबी जबान में, अरबी लैंग्वेज में ला जो है क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव माने में ताकीर के तौर पर बताने के लिए, ला कोई भी नबी नहीं, नकीरा हो उसके बाद नबिया, और उससे पहले जो क्या कहेंगे उसको नफी हो, ला जो है नफी के माने में आ रहा हो, और उसके बाद नकीरा का लफ्ज आ रहा है, नबी नकीरा है, नकीरा से मुराद उस पर अलिफ लाम नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ये अमूम का माना देता है। अमूम से मुराद ये है कि अब कोई भी नबी नहीं आएगा, ला नबी आबादी। और आप जानते हैं वो मशहूर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, यानी मेरे बाद नबी नहीं है, अगर होता तो उमर होते, तो उमर भी नहीं है तो फिर कोई और नबी कैसे हो सकता है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी क्या कहते हैं पेशन गोई फरमा दी थी कि झूठे नबी आएंगे, कज़्ज़ाबून सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, 30 लोग आएंगे दज्जाल किस्म के झूठे फरेबी मक्कार लोग आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, उनमें से हर आदमी इस बात का दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि वो नबी नहीं है। बल्कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में जब आप बाक़ायदे हयात थे उसी वक्त असवद अनसी और इसी तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब, ये दो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में नबूवत का दावा कर बैठा था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म भी था, और उन्होंने लश्कर तैयार किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के जरिए से उनके क़िताल के लिए सहाबा इकराम को भेजा था। और जहां तक बात है नबूवत के ताल्लुक से कि आप आखिरी नबी हैं, इस सिलसिले में सहाबा इकराम, दीगर तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सब ने यही कहा कि खातिम और खातिमा हर शय के अंजाम और आखिर को कहा जाता है, अब इसके बाद कोई और नबी आने वाले नहीं हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत से तबके, बहुत से ग्रोह ऐसे पाए जाते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को आखिरी नबूवत का आखिरी हिस्सा या आखिरी नबी नहीं मानते हैं, और दीगर लोगों के लिए नबूवत को बाकी रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जो बाज शिया हजरात भी हैं, बाज महदवी हजरात भी हैं, और इसी तरह ये लोग जो
مرزا غلام احمد قادیانی کے جو لوگ ہیں، اور آپ جانتے ہیں خود حیدرآباد میں کئی ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کو دنیا سے نیست و نابود ہی کر دیا، اور مختلف قسم کی بیماریوں اور سزاؤں میں اللہ نے انہیں گرفتار کر دیا۔ حیدرآباد میں خود کئی لوگ تھے جو اس طرح کی جھوٹی اور سازش جس کے ذریعے سے امت میں تفرقہ ڈالا جائے، امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایسے دعوے کیے اور آج بھی ہے جو دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے بیرکت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبوت کے مشن کو آخری مشن نہیں مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت نہیں مانتے ہیں، اپنے لیے نبوت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یوٹیوب کھولا تو وہاں ایک لنک مجھے دکھائی دیا جس میں تبلیغی جماعت کے مشہور عالم، بلکہ ان کے سربراہ، ان کے لیڈر، ان کے امیر جناب مولانا سعد صاحب کے بارے میں یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عنقریب نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، اور لوگ ان کو اتنا بڑا چڑھا جو دیے ہیں، ان کو لوگوں نے اتنا بڑا چڑھا دیا ہے، حالانکہ ان کے پاس کیا علم ہے کیا نہیں ہے وہ تو سب حقیقت سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس حد تک لوگوں نے ان کی شان میں غلو کر دیا، لوگوں نے ان کو اتنا بڑا چڑھا دیا کہ وہ شاید عنقریب نبوت کا بھی دعویٰ کر بیٹھے۔ ایک کسی میوات کے ایک عالم دین ہے تبلیغی جماعت ہی سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اس کا اظہار کیا اور انہوں نے اس کا خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ تو دیکھیں آپ کیا ہو گیا ہے، امت کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب ہے۔ یعنی یہ نبوت کو کب تک چلانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبی نہیں بنانا ہے، یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اب آپ کے بعد نبوت کو باقی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد آپ کو نہیں ملے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، دین اسلام سے راضی ہو گیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اتممتو، کمپلیٹ کر دیا۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد کوئی جگہ باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ آیت نازل فرما کر دین اسلام کے مکمل ہونے کی وضاحت کر دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو بحیثیت نبی بن کر نہیں آئیں گے، بحیثیت نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہو کر آئیں گے، اللہ کے نبی کی ہی ایک امت کا ایک حصہ، ایک فرد بن کر آئیں گے۔ اپنی نبوت، اپنی شریعت، اپنا طریقہ نہیں لے کر آئیں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کو لے کر چلیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کو اور آپ کی شریعت ہی کو آگے بڑھائیں گے۔ تو جب وہ ایک اپنی جگہ نبی تھے، وہ بھی ایک اپنی جگہ نبی تھے، ان کی اپنی شریعت تھی، ان کی اپنی کتاب تھی، ان کا اپنا طریقہ تھا، سب کچھ تھا، ان کے حکم و مسائل جدا تھے، سب کچھ تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر ان کے جسم اور روح کے ساتھ ان کو اٹھا لیا، اور پھر انہیں قیامت سے پہلے بھیجے گا، جن کی وفات ابھی نہیں ہوئی، وہ مرے نہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، ان کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیجے گا۔ وہ پہلے نبی تھے، اب وہ صحابی ہیں۔ صحابی سے مراد، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو، تو یہ صحابی کی تعریف ہے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی کہ نہیں کی؟ معراج کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ادا کی، اور اسی طرح آسمانوں پر بھی آپ سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو، دین محمد کو، شریعت محمدیہ کو پھیلائیں گے، اور دین اسلام ہی کا بول بالا کریں گے، اور کلمہ
اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے۔ اور اگر ایک عام بات دیکھی جائے تو سارے نبیوں میں ایک کامن چیز تھی، وہ کیا تھی کہ سب کا دین ایک تھا، شریعت الگ الگ تھی۔ سب کا دین ایک تھا، شریعت الگ الگ تھی۔ شریعت سے مراد مسائل جو تھے وہ الگ الگ تھے، جیسے نماز کے مسائل الگ الگ تھے، زکوٰۃ کے مسائل الگ الگ تھے، روزوں کے مسائل الگ الگ تھے، اوقات الگ الگ تھے، مختلف مسائل تھے، حج کے مسائل الگ الگ تھے، لیکن جو دین تھا وہ دین ایک ہی تھا۔ نماز، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، روزہ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا، اس امت میں بھی فرض ہے۔ توحید کی تعلیم وہ لوگ بھی دیا کرتے تھے پچھلے نبی، اور اللہ کے نبی کو بھی وہی تعلیم کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی، ان کا مشن ایک تھا، اللہ کو خالق بتانا، ایک اللہ کی عبادت میں مخلوق کو لگانا، اور دوسرا یہ کہ ان کی شریعتیں الگ تھیں، ان کے طریقے الگ تھے۔ جو چیزیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کی شریعتوں میں جائز تھی، اس شریعت میں جائز نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی تھی جو اس شریعتوں میں جائز نہیں تھی، اس شریعت میں اس کو جائز کیا گیا۔ تو اس طرح بہت سے چیزیں ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کون سی چیزیں کس شریعت میں جائز تھی اور کس شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ شرعی مسائل ہیں، شرعی مسائل الگ الگ تھے، جدا گانا تھے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین جو تھا وہ بھی یہی تھا، توحید کو عام کرنا۔ اور سب سے پہلے آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید نازل ہوئی تو اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا جب ماں کی گود میں وہ تھے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیدائش ہی سے اللہ کی توحید کو پھیلانے والے تھے، اور اس کے بعد انہیں نبی بھی بنایا گیا، وجعلنی نبیّا، انہوں نے خود کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ نبوت دیکھیں آپ، ان کی وہ لمیٹڈ تھی، ان کے دور تک ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، لیکن آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ آپ نبی آخری ہیں لیکن آپ کی نبوت، آپ کی تعلیمات، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے۔ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا۔ کوئی نبوت کا دعویٰ اگر کر رہا ہے تو وہ سچا نہیں بلکہ جھوٹا نبی ہے، اور آپ نے ایسے جھوٹے نبیوں کی پیشن گوئی فرما دی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے۔ یہ ایک آیت اور بھی اس کے اندر تفصیل ہو سکتی ہے اور بھی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن چند پوائنٹس جو آپ یاد رکھیں کہ رجال کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ نرینہ اولاد میں مردوں کے باپ نہیں تھے، حالانکہ آپ کے 4 نرینہ اولاد آپ کو پیدا تو ہوئے تھے، لیکن وہ بلوغت سے پہلے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ طیب، طاہر، قاسم اور ابراہیم، یہ 4 آپ کی اولاد تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے بنا کر پیدا تو کیا تھا، لیکن انہیں ان کی طویل زندگی ان کو عطا نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد جو باقی نہ رہی یا بلوغت تک نہ پہنچ پائی، مرد کہلانے کے قابل تک نہ پہنچ پائی، اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ اللہ کے رسول۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں باپ، یعنی باپ کا مقام، کسی کو بیٹا کہہ لینے سے کوئی آدمی سگا اس کا باپ نہیں بن جاتا۔ جیسے یہاں پر حضرت زید بن حارثہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہہ لیتے تھے۔ آج بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بچے کو پیار سے، چھوٹے بچوں کو کسی اور کا بچہ ہوتا ہے ہم پیار سے بیٹا کہتے ہیں۔ بڑی عمر کے ہونے کے بعد بچے جو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے کم عمر بچوں کو بیٹے سے خطاب کرتے ہیں، تو کیا وہ اس کا سگا بیٹا بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، سگا بیٹا نہیں بنے گا۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کہا گیا کہ یہ زید آپ کے سگے بیٹے نہیں ہیں، اور آپ زید کسی بھی مرد کے آپ باپ نہیں، کسی بھی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں، اور اس کی مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لیکن آپ کا مقام باپ سے بڑا ہے۔ کیا بڑا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ کیا نقطہ ہے کہ عام طور پر لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی نرینہ اولاد نہ ہو تو اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اس کا نام مٹ جاتا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا۔ جیسے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو اس کا نام زندہ رہے گا۔ تو یہ لوگوں کا اپنا تصور یا لوگوں کا اپنا ماننا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ مردوں کے باپ نہیں ہیں، اپنی جگہ یہ تو ہے، لیکن آپ کا مقام اس سے بلند ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ کے نام کی بات اگر کی جائے تو آپ کا نام باپ سے زیادہ بلند ہے۔ ہر روز ساری دنیا میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، اذان میں لیا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی طرح اقامت میں لیا جاتا ہے، تشہد میں لیا جاتا ہے، جب بھی آپ کا نام آتا ہے آپ پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اور دنیا میں پوری زمین جو گول ہے، جہاں ہر وقت کوئی ایسا وقت، کوئی ایک ایسا سیکنڈ، کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی کا نام نہ لیا جائے۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہی رہتا ہے، گویا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں سورہ انشراح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو بلند کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آیتوں میں ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے تعلق سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ آیت نمبر 41 سے پھر 44 تک میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر حق تک پہنچا دے، نور تک پہنچا دے، روشنی تک پہنچا دے۔ اور اللہ مومنوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر کے تعلق سے بڑی جامع آیت ہے، ذکرن کثیرا، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ہر وقت یاد کرو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے تعلق سے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے۔ اللہ کے بندے اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ایمان دل میں رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کو بالخصوص نصیحت کی تھی۔ کیا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ حج کے موقع پر عام طور پر پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، خیموں میں لوگ جمع ہوتے، اپنے اپنے خاندان کی، اپنے اپنے قبیلوں کی، اپنے اپنے دادا پردادا کے کارنامے، یہ ساری چیزیں تذکرہ کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا، ان کو کہا کہ اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکر، تم اللہ کو زیادہ یاد کرو، اس سے بھی زیادہ جتنا تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، بیٹھے لیٹے کڑے بیٹھ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، کسی کام کی تکمیل پر الحمدللہ، کسی خوبی پر الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کو پا کر الحمدللہ، اللہ کا شکر بجا لانا، سے اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ، یہ سارے اذکار، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھ کے جانا، نکلتے وقت دعا پڑھ کے نکلنا، وضو کرتے وقت، وضو کے بعد، یعنی اینی ٹائم، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے پینے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، ہر وقت اللہ کا نام، یہاں تک کہ نیند میں کروٹ بدلتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، وہاں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کو کون یاد نہیں کرتے؟ منافقین۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ان دو آیتوں کے بیچ میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ یہ دو آئینے، مرر ہے، ایک ذکرن کثیرہ والا ہے
दूसरा जिक्रन कलीला वाला है। कसीर जिक्र, कितना ज्यादा हम अल्लाह को याद करते हैं और कितना कम हम अल्लाह को याद करते हैं, कितनी नेमतें हम उसकी पाते हैं लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते। अस्कार सुबह शाम के अस्कार नहीं पढ़ते, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की हम्दो सना, उसकी खूबियां बयान नहीं करते, अपने चर्चे, अपना नाम, अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई ये सब जताते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को कितना हम याद करते हैं, कितनी दुआओं का एहतमाम करते हैं, कब कब अल्लाह को याद करते हैं। हाँ, इंसान कब याद करता है, जब उसे मुसीबत आए। वइज़ा मस्सल इंसानु दुर्रुन दआना लिजंबि औ काइदन औ काइमा, जब इंसान को कोई मुसीबत पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे तो क्या करता है, लेटे बैठे खड़े जब लंबी लंबी दुआएं करता है। फदू दुआइन अरीस, और कहा गया कि लंबी दुआएं करने वाला, मुसीबत आए तो लंबी लंबी दुआएं, अच्छी नेमत में रहे, सेहत में रहे, अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते हैं, मुनाफकत इख्तियार करते हुए वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। तो ये कम याद करना मुनाफिकों की अलामत है। अल्लाह को ज्यादा याद करने वाले मोमिनीन हैं। और अल्लाह ने अहले ईमान को खिताब करते हुए यहाँ कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो अपने आप को ईमान लाने वाला कहते हो, ईमान वाले कहते हो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से अल्लाह को याद करो, बहुत ज्यादा याद करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करो। पाकी, क्या पाकी बयान करना है, मुराद क्या है पाकी बयान करना, उसकी तस्बीह करना, उसको तमाम अयूब से पाक ठहराना, तमाम शुरका से पाक ठहराना, उसका कोई शरीक नहीं, वो पाक है, ला शरीक ला, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसका कोई साझेदार नहीं, उसका कोई जो ना हिस्सेदार नहीं, वो अकेला है, उसकी ना कोई औलाद है, ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे है, ना उसका कोई, ना उसके माँ बाप है, वो अकेला है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसके जैसा नहीं है। सुबह और शाम बिलखुसूस, इसके अंदर पूरी पांचों नमाजें भी इसमें शामिल है। अल्लाह का जिक्र, और नमाजों में सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र होता है, तो नमाजें भी पढ़ना है। और सुबह से लेकर शाम तक का जो तस्करा कर दिया गया, इसमें सुबह से शाम तक चलते फिरते, खड़े बैठे लेटे, हर हाल में तो अल्लाह को याद करना ही है, लेकिन साथ ही साथ पांचों नमाजें भी इसमें शामिल हो गई कि सुबह से शाम तक ये पांच नमाजों का भी एहतमाम करना है। अल्लाह ताला क्या करता है बदले में, जब तुम अल्लाह को कसरत से याद करोगे तो अल्लाह क्या करेगा, कहा अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाजिल करता है तुम पर अपनी। युसल्ली अलैकुम, सल्ले अला का माना हर वक्त अलग अलग आता है। जैसे सल्ली अला नबी अगर कहेंगे तो अल्लाह के नबी पर दरूद भेजना, यानी आम इंसान अगर कहता है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद रहमतें नाजिल फरमा, अल्लाह ताला रहमतें नाजिल करता है। और अगर फरिश्तों के साथ है, जैसे आगे कहा गया व मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते भी रहमत की दुआएं करते हैं, वो रहमतें नाजिल नहीं करते, रहमत की दुआएं करते हैं अल्लाह से। तो यहाँ कहा गया कि वो अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करता है और उसके फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। रहमत अल्लाह ताला, इंसान अल्लाह की रहमत से जो है दूर नहीं हो सकता है, अल्लाह की रहमत जरूरी है इंसान के लिए। वसियत रहमती कुल्ला शै, अल्लाह ने कहा कि उसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए, कोई शख्स उसकी रहमत से बाहर निकलकर जी नहीं सकता। काफिर के ताल्लुक से क्या कहा गया कि एक घूंट पानी नहीं पी सकता, काफिर एक घूंट पानी नहीं पी सकता। अल्लाह का रहम है, अल्लाह रहमान है, काफिरों पर भी रहम करता है, मोमिनों पर भी रहम करता है, लेकिन रहीम है, वो रहीम जो आखिरत में सिर्फ खालिस मोमिनों पर ही रहम करता है, काफिरों पर रहम नहीं करता है। तो अल्लाह ताला की रहमत, इसके हम तलबगार हैं, इसके हम मोहताज हैं। और अल्लाह तबारक व तआला को याद करने का एक और बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो बंदा अल्लाह ताला को याद करेगा, अल्लाह ताला उसे याद रखेगा, अल्लाह ताला उसे याद कर रखेगा। जो अल्लाह को भुला देगा, अल्लाह उसे भुला देगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क़यामत के मंजरों में से एक मंजर का जिक्र किया, नसुल्लाह फनसियहुम, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उनको भुला दिया। अल्लाह को भूल जाओगे तो अल्लाह तुमको भुला देगा। इसी तरह आप देखें उस आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं करता, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करता, अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह ताला क्या करता है, उसको अंधा बना देता है, उसकी जिंदगी को तंग कर देता है, उसकी जिंदगी के हालात को खराब कर देता है, मुश्किलात में उसे फंसा देता है,
زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے، معاش اس کا تنگ ہو جاتا ہے، گھر میں بیماریاں، بچوں کی وفات، فلاں 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 حادثات، قرضے، مختلف ٹینشنز اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی اس طرح ٹائٹ کر دے گا اور آخرت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے یاد کرتا ہے؟ وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر کہیں کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں، اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں۔ وہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک گز آتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ معیت اللہ تبارک و تعالیٰ، معیت سے مراد اس کی مدد اللہ کے ساتھ رہتی ہے، وہ خود اپنی ذات کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ اس کی معیت ساتھ ہو جاتی ہے، مدد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے اس کی مصیبت کی گھڑیوں میں بالخصوص۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری تنگ حالی میں، پریشانی میں تم کو یاد رکھے گا۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں بھول جاتے ہیں، خوشیوں میں جھوم اٹھتے ہیں، شادی، بارات، مختلف گھر بن جانے پر یا مختلف چیزوں کے حصول پر، کامیابی پر اللہ کو بھول کر ننگا ناچ ناچتے ہیں، بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، شراب شباب کی محفلیں سجاتے ہیں، ڈی جے لگاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں، اور جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو پھر مسجد کا کونا پکڑنا چاہتے ہیں یا گھر میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب خوشیاں اللہ نے دی تھی تو ان خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، اور جب ان خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھلاند نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیشنز لگائے ہیں، حلال و حرام کی جو تمیز اللہ نے مقرر کی ہے، ان حلال چیزوں کو اپنائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ایک اور فائدہ اس آیت میں جو بیان کیا گیا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تم پر رحمت نازل کرے گا، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں ایسا کرنا چاہیے، یا ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے۔ تم تاریکیوں میں ہو، ظلمت میں ہو، شرک و بت پرستی، بدعات، خرافات، بے حیائی، گناہ، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، یہ قیامت کے اندھیرے ہیں جہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ لوگ جہنم کے پلسرات سے گزر رہے ہوں گے، روشنی مانگیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا ٹھہرو نا بھائی، تمہاری روشنی ہم بھی لے لیتے، تمہارے ساتھ ہم بھی چل کر آ جاتے۔ تو وہاں ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، یہاں کہاں کا نور ہے تمہارے لیے، واپس جاؤ، وہاں جا کے تلاش کر لو، وہاں کہاں ملے گا، وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ایمان کی روشنی نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، تو وہاں کون سی روشنی؟ یہاں دنیا میں چارجنگ نہیں کیے تھے تو وہاں کہاں سے وہ لائٹ جلے گی؟ نہیں جلے گی، روشنی نہیں ہوگی، تو پھر وہ اندھیروں میں گر جائیں گے، سزا پائیں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تم یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نور کی طرف لائے گا، روشنی میں لائے گا، دنیا میں بھی ایمان پر، حق پر، حلال کمانے پر، اور راست پر، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق دے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان ہے، مومنوں پر اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ، رحیم کا لفظ مومنوں کے ساتھ آیا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمًا، رحمان کا لفظ دونوں کے ساتھ آیا، مومن اور کافر دونوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، کافر پر بھی رحم کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ اگر رحم نہ کیا ہوتا تو وہ ایک گھونٹ پانی پینے کے قابل نہ ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ پیاسا ہی مار ڈالتا، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے، وہ رحمان ہے، دنیا میں دونوں پر بھی رحم کرے گا، اور آخرت میں رحیم خالص مومنوں پر رحم کرے گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اپنے رب سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں سلام بھیجے گا، سلام قولا من رب الرحیم،
رب رحیم کی جانب سے سلام پہنچایا جائے. جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا جائے. اور فرشتے بھی سلام کریں گے. کہاں سلام کریں گے فرشتے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها، جب وہ جنتی لوگ جنت میں ایک جماعت کی شکل میں داخل ہوں گے. وفتحت ابوابها، اور وہاں جب پہنچیں گے تو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے استقبال، پہلے سے کھول کر رکھ دیے گئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، وہاں جو دروازوں پر ٹھہرے نگہبان ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم، ارے تم پر سلامتی ہو، طبتم، تمہیں مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا جنت میں جانا مبارک ہو. فادخلوها خالد، ہمیشہ رہنے کے لیے چلے جاؤ اندر، اب نکلنا نہیں ہے. پرماننٹ انٹری ہے یہ، ایک بار چلے گئے تو بس ختم، پھر واپس نہیں آؤ گے، جاؤ اندر. فادخلوها خالدین. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم تمام کو، تمام مسلمانوں کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسل کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو جو ایمان پر وفات پائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں ہمیشگی کا مقام اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. یوم یلقونہ سلام، ایک دوسرے کو سلام. اچھا، ایک تو اللہ کی طرف سے سلام، دوسرا فرشتوں کی طرف سے سلام، تیسرا خود مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے، تمہارا تم پر سلام، تم پر سلام، سلامتی کی. اور وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے. وہ عمدہ اجر کیا ہے؟ جنت. اجرن کریمہ، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیا اجر کریم سے بات کوئی جنت ہے. جنت کی نعمتیں ہیں، معزز مقام ہے، ایک اچھا ٹھکانہ ہے، عزت والی جگہ ہے. وہ مقام اللہ تبارک و تعالی پہلے ایمان کو عطا کرے گا. اب اس آیت میں اگر پورا ان آیتوں کا خلاصہ آپ دیکھیں گے تو ذکر کی یہ ساری فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس رات سے آسانی سے گزار دے گا، اور دنیا میں جب تک رہو گے ایمان پر رکھے گا، اور جب تک دنیا میں رہو گے مصیبتوں سے اللہ بچائے گا، راحتوں میں رکھے گا، اور جب تک دنیا میں رہو گے دین حق پر، راہ راست پر، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ چلائے گا. اور آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی طرح پل صراط سے آسانی سے گزار کر جنت میں داخلہ دے گا، اور جنت میں اس طرح استقبال کیا جائے گا، ہر طرف سے سلام ہی سلام، ہر طرف سے پیس ہی پیس، امن ہی امن، سلامتی پہنچائی جائے گی. ایک دوسرے کو سب سلام کرتے رہیں گے. اور جنت کی بڑی بڑی نعمتیں، وہ جنت جس کی سب سے بڑی نعمت رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا، وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ نعمت عطا فرمائے.